أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، دینی اسلامی ویڈیو ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے دنیا کے تمام دوست بھائیوں کو ہمارا سلام عرض، اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کی آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. شاید آپ دینی موضوع کی ایک بات بھی سن کر اس پر عمل کریں گے تو اس کا آپ کو اچھا اور نیک اجر دیا جائے گا. تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے جانب چلتے ہیں. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حدیث نمبر 25. موضوع ہے اللہ پاک کے فرمان کی تفسیر کہ اگر وہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے جنگ نہ کرو اور ان کو امان میں دے دو. یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، فصل ایمان کا بیان نمبر 25. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے اس فرمان کی تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ اس بات پر توجہ دی گئی ہے اور اس بات کو فرمایا گیا ہے اگر کافر لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، تو ان کا رستہ دشمنی والا، یعنی کہ ان سے دشمنی آپ ختم کر دیں، چھوڑ دیں اور ان کو امان کی جگہ دے دیں، یعنی کہ آپ ان سے جنگ نہ کریں. اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے ابو روح حرمی بن عمارہ نے، ان سے شعبہ نے، وہ واقد بن محمد سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی. وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں، وعدہ کر لیں میرے ہاتھ پر، اسی طرح وعدہ کریں، بیعت کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مالک پر حق ہے. اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے عاشق اور رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگ جائیں، نیکی کی طرف راغب ہونے لگ جائیں اور زکوٰۃ دیں، مسلمان سے پیار محبت کریں. جس وقت وہ یہ کرنے لگ جائیں گے تو وہ مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے. رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ پاک کے ذمہ ہے. تو ناظرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 25 کی یہ اسلامی باتیں آپ نے سنی کہ اللہ پاک کی طرف سے بھی یہی حکم آرڈر ہے کہ جو بھی کلمہ محمدی میں داخل ہو جائے، نیک راستے پر چل جائے اور نیک راستے پر اپنے آپ کو چلائے اور کلمہ حق پر قائم دائم رہے، مسلمان کے ساتھ پیار محبت کرنے لگ جائے تو اس کو امان دے دیں، اس کے ساتھ پیار محبت کریں، ان کے ساتھ جنگ نہ کریں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کریں، ان کو امان دے دیں. تو
ناظرین کرام یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمیں حدیث کی صورت میں پہنچے، اسی طرح وحی کی صورت میں، بات کی صورت میں پہنچے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور آخرت کی فکر پائیں۔ یہی ہمیں بار بار درس دیا جا رہا ہے اور حکم بار بار دیا جا رہا ہے کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے حکم یہی ملا ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنا غیر مذہب بھی ہے تو اپنا رویہ ان کے ساتھ اچھا رکھیں، ان کے ساتھ اخلاق محبت سے پیش آئیں، جس سے ہمارا اللہ پاک کی ذات اور اللہ کا پیارا بھی ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایمان کی طاقت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔